أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور کچھ بچیاں گھر میں گیت گا رہی تھی. ایک بچی نے وہ گیت چھوڑ کر یہ کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ کہ ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے. آپ لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا کہ لا تقولی ھذا, مت کہو, وقولی ما کنت تقولین, جو کہہ رہی تھی وہ کہو, جو پہلے گیت گا رہی تھی وہ گاؤ. فإنہ لا يعلم الغیب الا اللہ, کیونکہ غیب اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں جانتا. وہ صحیح بخاری میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام گھر میں پریشان بیٹھے, کبھی کھڑے ہوتے اور ٹہلنا شروع کر دیتے. بڑی پریشانی کے آثار آپ پر نمایاں. ام المومنین نے پوچھا میرے ماں باپ قربان ہو, آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیا؟ فرمایا کہ جبریل امین نے وعدہ کیا تھا آنے کا, آئے نہیں. وہ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے, آج کیوں نہیں آئے؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وعدہ کے مطابق کیوں نہیں پہنچے؟ بس یہ پریشانی, ٹہل رہے ہیں, کبھی باہر کبھی اندر, کبھی بیٹھ رہے ہیں کبھی کھڑے ہو رہے ہیں, انتہائی بے چینی. اور پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے, باہر کھڑے رہے, پھر واپس آئے اور کہا کہ عائشہ جبریل نے مجھے باہر سے بلا لیا, کمرے میں نہیں آئے, باہر سے بلا لیا. اور جو بات کرنی تھی وہ کہی, اور ساتھ یہ کہا کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ آپ کے کمرے میں جو چارپائی ہے اس کے نیچے ایک کتے کا بچہ ہے, جس گھر میں کتا ہو اس میں ہم داخل نہیں ہوتے. ہم کیا کہتے ہیں کہ نبی پر 14 طبق روشن ہے, 7 آسمانوں کا جانتا ہے, 7 زمینوں کو جانتا ہے. اپنے گھر کے کمرے کی چارپائی کے نیچے, جس چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے کیا ہے؟ علم نہیں اس کا. تو کون ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرنے والا؟ یہ کوہان چونکہ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں اور کل کی خبریں بیان کرتے ہیں, لوگوں کو خبر دیتے ہیں, جو کہ شرک ہے. اس لیے اس باب کو توحید کے باب میں داخل کیا گیا. علم غیب اللہ کا حق ہے, اللہ کے ساتھ خاص ہے, اور کوئی غیب کی کوئی خبر کوئی بات نہیں جانتا. اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ غیرت کا معاملہ کہ نبی علیہ السلام اپنی بیوی کو جنگل میں چھوڑ کر آ گئے اکیلے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. قافلے میں ساتھ ساتھ تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, اور چھوڑ کر آ گئے. جس شخص کو معلوم ہو کہ میری بیوی یہاں تنہا رہ گئی ہے, اس کی غیرت کا کیا تقاضا ہے؟ وہ چھوڑ کر آ جائے گا. اگر نبی علیہ السلام کو معلوم تھا تو آپ کیوں چھوڑ کر آ گئے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انظروا الی غیرت سعد, ذرا سعد کی غیرت دیکھو, سعد کتنا باغیرت ہے. انا اغیر من سعد, میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں. واللہ اغیر منی, اور اللہ مجھ سے بڑا باغیرت ہے. تو یہ غیرت کا عالم ہو اور اپنی زوجہ کو تنہا چھوڑ کر آ جائے. پھر مدینے میں کیا کوہرام بپا ہوا, منافقین نے کس طرح جو ہے وہ اس خبر کو پھیلایا, اور زوجہ مطہرہ ام المومنین پر تہمتیں لگی, اور کتنی مدینے کی فضا ایک عرصہ تک مقدر رہی اور پریشان کن حالات رہے. مانا کوئی عالم الغیب نہیں, اللہ تعالیٰ کا یہ خاصہ ہے. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.